بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک دوست نے، ایک بہت پیارے دوست نے میرے ذمہ بھی لگایا تھا کہ آپ برس کے بارے میں کوئی ایک ویڈیو بنا دیں اور اس کا ایک کوئی نسخہ بھی دے دیں۔ تو برس دراصل ایک ایسی بیماری ہے جس سے جو ہے پورا جسم جو ہے وہ بدنما سا بن جاتا ہے اور اس کے اوپر سفید سے داغ بن جاتے ہیں۔ یہ کب بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ ریزن ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو آپ کی جلد کی جو قوت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غذا کو ہضم نہیں کر سکتی۔ جب وہ غذا کو ہضم نہیں کرتی تو وہ جو غذا ہے وہ کچی رہ جاتی ہے، اور پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ پورے جسم کے اوپر سفید سفید داغ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ جو داغ ہوتے ہیں یہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک سوئی لینی ہے، اور ان داغوں میں جہاں داغ ہو یا جلد میں آپ وہ سوئی چبھائیں۔ اگر تو وہ یعنی کہ اس جگہ سے جہاں آپ نے سوئی چبھوئی ہے وہاں خون نکل رہا ہے تو سمجھو آپ کا جو مریض ہے اور جو اس کا مرض ہے وہ قابل علاج ہے۔ اگر وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو پھر یہ بڑا مشکل علاج ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اصل میں نا کچھ لوگ مچھلی وغیرہ کھا کے اوپر سے دودھ پی لیتے ہیں، اس سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ دودھ پی کے اوپر سے سرکہ استعمال کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز اچار وغیرہ کوئی دہی کی بنی ہوئی چیز استعمال کر لیتے ہیں، اس سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ اندرونی کوئی زہر ایسا ہوتا ہے، یعنی اعصابی زہر جسے کہتے ہیں، وہ اگر زیادہ شدید ہو جائے تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اعصابی عضلات تحریک کا مرض ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو اس کے لیے میں ایک بہترین سا آپ کا نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ نسخہ آپ نوٹ کر لیں، بنائیں، استعمال کریں۔ باقی شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ضرور آپ کو شفا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جناب من لکھیں آپ، یہ جو چائے کی پتی ہوتی ہے جس کی ہم چائے بناتے ہیں، یہ لینی ہے آپ نے 50 گرام، بابچی لینی ہے 50 گرام، گندک آملہ سار لینی ہے 50 گرام، برگ ہنا یعنی مہندی کے جو پتے ہیں وہ بھی آپ نے لینے ہیں 50 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کا باریک پاؤڈر بنا کے، تو انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے آپ نے صبح و شام ایک کیپسول ہمراہ چائے کی پتی کے ساتھ دیں، آپ کی مرضی ہے، یا پانی کے ساتھ دیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بازار سے جوار شاملہ ملتی ہے، وہ لے لیں، چھوٹی آدھی چمچ دن کے وقت وہ بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک نسخہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی آپ استعمال کریں۔ وہ جناب اجوائن دیسی 20 گرام، تیز پات 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام، گندک آملہ سار 60 گرام۔ اس کا باریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے رات سوتے وقت ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کریں، برس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔